سب سے زیادہ کس پیغمبر کو آزمایا گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ کس پیغمبر کی قوم میں سب سے زیادہ علم تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں۔ کس جانور کی کھال کو پاک سمجھا جاتا ہے؟ جن جانور کا گوشت حلال ہو اس کی کھال اگر ذبح کے بعد ہو تو پاک ہے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت عرش کے نیچے نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ بتائیں کس چیز کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے؟ دنیا کی محبت کو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جنت کے وہ کون سے مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جنت الفردوس۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ 3 مرتبہ۔ پہلی سور موت کی حالت، دوسرا سور زندگی کا آغاز اور تیسرا سور جنت و دوزخ کی تکمیل۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں تیرتی رہی؟ 40 دن تک۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس جرم میں جیل میں ڈالا گیا؟ عزیز مصر کی بیوی کے الزام میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کس کتاب میں ہوا؟ قرآن مجید میں۔ وہ کون سا پانی ہے جس کو پینے سے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی؟ حوض کوثر۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ دجال کے قتل کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ امن اور خوشحالی۔ کس نبی کو صبر کا پیکر کہا جاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ کس وقت دھوکہ دیتا ہے؟ غصے کی حالت میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ کون سی نماز ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنے گی؟ عصر کی نماز۔ جی ہاں، بشرطیہ کہ باقی فرائض اور ایمان کی بنیادی شرائط بھی پوری ہونا لازمی ہے۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی؟ مینا کے مقام پر۔ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی عمریں کیا ہوگی؟ 33 سال ہوں گی۔ آپ یہ بتائیے کہ خواب میں کیا چیز دیکھنا کامیابی کی علامت ہے؟ خواب میں کچھ خاص چیزیں دیکھنا روحانی طور پر کامیابی، خیر اور اللہ کی رضا کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ علماء مفسرین کے مطابق اگر کوئی بندہ نیک ہو اور وہ سچے خواب دیکھے تو یہ ایمان کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ خواب میں کامیابی کی نشانیاں: نمبر 1 قرآن پاک دیکھنا یا پڑھنا۔ نمبر 2 روحانی ترقی، علم نافع اور ہدایت کی علامت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نوید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا سب سے اعلیٰ خواب۔ حدیث کے مطابق جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سفید لباس یا نور دیکھنا، پاکیزگی، روحانی بلندی، گناہوں سے توبہ اور نیکی کی طرف رجوع کی علامت۔ کعبہ، مدینہ، مسجد نبوی یا کسی مسجد کا دیکھنا اللہ سے قربت، عبادت میں ترقی اور دینی کامیابی کی نشانی ہے۔
سبز رنگ دیکھنا، کپڑے، باغ، درخت، رحمت، امن، کامیابی اور آخرت میں جنت کی علامت، پانی دیکھنا صاف و شفاف، علم، پاکیزگی اور رزق حلال کی علامت ہے، جتنا زیادہ اور صاف پانی اتنی زیادہ کامیابی، پرواز کرنا یا اوپر اٹھنا آسمان کی طرف، درجات کی بلندی، عزت، شہرت یا روحانی کامیابی، مردہ شخص کو خوش یا ہنستے ہوئے دیکھنا، اس مردے کے لیے بھی خیر کی خبر اور خواب دیکھنے والے کے لیے نیکی اور آخرت کی کامیابی کی امید۔ مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ تہجد کی نماز۔ جب قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس بندے کے گناہ بخش دو۔ وہ کون سی نماز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی؟ دکھاوے کی نماز۔ اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کیا کیا جائے؟ سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے۔ دنیا میں ہمیں سفر کرتے ہوئے ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب میں کوئی سے 2 آداب بتائیں۔ نمبر 1، تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تلاوت آہستہ اور بلند دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز سے کسی کے آرام میں خلل نہ ہو۔ آسمانوں کی تخلیق قرآن مجید کے مطابق کتنے دنوں میں ہوئی؟ 6 ایام میں۔ سنت موقدہ نماز سے کیا مراد ہے؟ ایسا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ پہلے زمانے میں کون سی بیماریاں مہلک ہوا کرتی تھیں؟ پہلے زمانے میں طاعون، ہیضے، ملیریا جیسی مہلک بیماریاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتی تھی؟ سورج کو۔ وہ کون سی نشانیاں ہے جس سے ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا وقت بدلنے والا ہے؟ نمبر 1، رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر نور اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور نمبر 5، دنیاوی مال کی زیادہ خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں جب بند کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ دودھ پینے کے دور میں تھے، یعنی چند دن یا چند ہفتے کے۔ کس وقت نماز توڑی جا سکتی ہے؟ اگر شرعی عذر ہو تو نماز توڑی جا سکتی ہے، جیسے ماں باپ کا پکارنا۔ کیا قبروں کی زیارت کرنی چاہیے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ بازاروں میں جانے کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی کل آبادی تقریباً 2 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، جو کہ دنیا کی مجموعی آبادی کا تقریباً 25% بنتی ہے۔ قارون کا خزانہ کیسے مشہور ہوا؟ قرآن مجید میں اسے بطور عبرت کی مثال پیش کیا۔ اس کا مال و دولت اس قدر زیادہ تھا کہ چابیاں بھی بوجھ بن گئی تھیں۔ معراج شریف کا سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ معراج شریف کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سے لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے؟
ایسے سچے مومن جو توحید پرست ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق زبان وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، زبان اور شرمگاہ۔ اچھی اور نیک عورت کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت میں شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد کس دعا کا پڑھنا زیادہ فضیلت کا عمل ہے؟ آیت الکرسی، یعنی یہ عمل جنت کی ضمانت کے قریب کر دیتا ہے۔ مسنون اذکار، نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ کون سا پھل نظر کی تیزی کے لیے ہوتا ہے؟ گاجر، کھجور اور خاص طور پر بادام اور انجیر۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سچی توبہ اور استغفار کرنا۔ سب سے پہلے جنت میں کون سے نبی داخل ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے رمضان کے پہلے روزے رکھے؟ 2 ہجری کو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس اعمال کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سے الفاظ نکلے تھے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ دن کے وقت سونا کیسا عمل ہے؟ دن کے وقت سونا اسلام میں جائز ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہو تو سنت اور مفید عمل بھی ہے۔ قیلولہ یعنی دوپہر کا سونا سنت ہے۔ وہ کون سا مکوڑا ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ چیونٹی کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کہ قبر میں انسان کو کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ 3 سوالات ہوں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ جنات کس انسان پر اترتے ہیں؟ جنات ہر انسان پر ویسے تو اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات خصوصاً انسانوں پر اس وقت اترتے یا اثر ڈالتے ہیں جب نمبر 1 وہ ایمان سے کمزور ہو، کمزور عقیدہ، بے دینی یا ناپاکی میں رہنے والے افراد جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ نمبر 2 حسد، جادو یا نظر بد کا شکار ہوں۔ بعض دفعہ جنات انسان پر حسد یا جادو کی صورت میں اترتے ہیں۔ عامل یا جادوگر جنات کے ذریعے کسی پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3 رات کو بے احتیاطی سے گھومنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو بچوں کو مغرب کے وقت گھر روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ نمبر 4 جنات ان پر اترتے ہیں جن پر وہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ جن کے اندر جنات داخل ہو جاتے ہیں، مس یا آسیب، وہ ذہنی کمزوری، خوف یا غیر شرعی حرکات میں مبتلا ہوتے ہیں۔
نمبر 5، قرآن کے مطابق شیطان جن کس پر اترتے ہیں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر وہ جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، یعنی جھوٹے بدکار اور گناہگار لوگوں پر جنات یا شیاطین کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ نماز کی پابندی، روزانہ سورہ فلق، سورہ الناس، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت، پاکیزہ رہن سہن اور صبح شام کے اذکار کرنے سے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو پانی کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے؟ بطخ اور پنگوئن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ ابن ملجم نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا کب چھوڑی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس جرم میں مبتلا تھی؟ ہم جنس پرستی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر آ کر رکی؟ کوہ جودا پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں پر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا؟ مینا کے میدان میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کونیت کیا تھی؟ صدیق۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کا عذاب قبر میں سب سے پہلے دیا جاتا ہے؟ غیبت کرنا اور چغل خوری کا۔ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت کس چیز کی ہوگی؟ ضائع کیے گئے وقت کی۔ وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ ہوا ہے؟ زیتون کا درخت قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا۔ قرآن مجید کی کون سی سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ وہ کون سی بابرکت چیز ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے؟ زیتون کے درخت کی۔ وہ کون سا درخت ہے جسے قرآن پاک میں لعنتی درخت کہا گیا ہے؟ زقوم کے درخت کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس دن زمین پر اتارا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا نزول جمعہ کے دن ہوا تھا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے؟ مسلسل گناہ کرنا بغیر ندامت کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ کون سی سبزی کھانے سے معدہ درست رہتا ہے؟ پودینہ کھانے سے۔ گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا بیماری کی علامت ہے؟ گھر میں مکھیوں، مچھروں یا بدبو کا حد سے زیادہ ہونا اکثر بیماری یا گندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا بچوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں۔ اسلام میں جھوٹ کسی بھی صورت میں پسندیدہ عمل نہیں، چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن کس جانور کا دودھ جنت میں ملے گا؟
قرآن و حدیث سے کسی جانور کا دودھ ثابت نہیں، البتہ جنت میں دودھ کی نہریں کا ذکر ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ خواب میں سانپ دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ خاص طور پر کسی دشمن، حسد کرنے والے یا چھپے ہوئے خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ کون سی عظیم عورت تھیں جن کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں۔ وہ کون سا عمل ہے جس بنا پر فرشتے انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ ناپاکی، جنابت کی حالت میں بلا ضرورت دیر تک رہنا یا ناپاک جگہ پر رہنا۔ قیامت کے دن کون سے لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم نے ان لوگوں کو خوب جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے حکم کو توڑا۔ ہم نے ان سے کہا تم بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی سورت دل کی شفا کے لیے اتری ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ وہ عمل شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ الارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ کون سا عمل کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت آتی ہے؟ رحم دل ہونا، خاص طور پر مخلوق پر رحم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کون سی چیز نکاح کے بغیر جائز نہیں؟ جسمانی تعلق۔